وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشگوار مجلس میں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہم سب کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ اور ذریعہ فرمائے۔ نکاح ہماری زندگی کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ نکاح سماج اور معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کا سب سے مضبوط راستہ ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کی عفت و عصمت اور نوجوان بچوں اور بچیوں کی بے داغ جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے کا سب سے اہم ترین راستہ شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے وہ نکاح ہے۔ اور یہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی سعادت اور نیک بختی ہے کہ وہ اپنی آبرو کو اور اپنی عزت و عصمت کو سلامت رکھے۔ یہ اس کی سعادت مندی کی بات ہے، ورنہ شیطان نے اور اس کے کارندوں نے اور دنیا کی چمک دمک نے اور گناہ کے جو اسباب و وسائل اس وقت تو بالکل جو ہے آسانی سے میسر ہے اور ہمیں دستیاب ہے، اس فتنے کے اور اس بے حیا ماحول کے اندر اپنی آبرو کو بچانا ہم سب کے لیے اس وقت تو بہت دشوار اور مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے نکاح کو بالکل آسان بنایا اور تاخیر سے منع کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا تھا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنا، جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں تاخیر نہ کرنا، جلدی کرنا، اور تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ جب لڑکا اور لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو اب اس کا بیاہ کرنے اور شادی کرنے میں دیر نہیں کرنا۔ اور اس مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان لفظوں میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فلیزوجوہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ہر فرد کو مخاطب بنا کر فرمایا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی مناسب ایسا رشتہ آ جائے، چاہے لڑکے کا رشتہ ہو چاہے لڑکی کا ہو، من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جس کے دین داری پر تمہیں اطمینان ہو، وخلقہ، جس کے اعلیٰ کیریکٹر سے تم مطمئن ہو، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے تمہیں اطمینان اگر ہے، ایسا کوئی لڑکے کے لیے لڑکی مل جائے اور کسی لڑکی کے لیے کوئی ایسا لڑکا مل جائے، فَلْيُزَوِّجُوهُ، تو شادی کر دو، اب دوسری کوئی چیز دیکھنا نہیں، اب اس کی آمدنی نہیں دیکھنا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیسے مکان میں رہتا ہے، کچے میں رہتا ہے، پکے میں رہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، ماہانہ اور منتھلی سیلری اس کی کیا ہے نہیں دیکھنا ہے، اس کا حسب و نسب نہیں دیکھنا ہے۔ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین پر تمہیں اطمینان ہو، جس کے اخلاق پر تم اعتماد کر سکتے ہو، جس کے بارے میں سماج اور سوسائٹی کے لوگ اس کے اچھا اعلیٰ کیریکٹر والا ہونے کی گواہی دیتے ہو، بس تم اپنا رشتہ وہاں پر کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اب دوسری چیزیں تلاش کرتے رہے،
فنا ہونے والی چیزوں کو تلاش کرتے رہے، حسن تو کم نظر آ رہا ہے، مال تو جیسا ہم چاہتے ویسا نظر نہیں آ رہا ہے، اور بنگلہ اور مکان تو ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا تھا، ڈیل ڈول تو ایسا نہیں ہے جیسا ہم چاہتے تھے۔ اگر یہ دیگر چیزوں کے چکر میں اگر تم نے اپنے بچے اور بچی کے نکاح کو اور بیاہ کو اگر تم نے لیٹ کیا تو یہ ایسی نادانی ہے، یہ ایسی خطا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کا مصداق بنو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تکن فی الارض فتنۃ و فساد کبیر، روئے زمین پر فتنہ برپا ہوگا اور عظیم الشان اور بڑا فساد آئے گا۔ فساد کیا آئے گا؟ فتنہ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی عطا فرمائی، جوانی کے اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات رکھے ہیں، یہ نیچرلی چیز ہے، یہ فطری چیز ہے جو خالق فطرت نے ہمارے اندر میں رکھی ہے۔ اس کی تسکین کے لیے کوئی جائز راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر اس میں تاخیر ہوئی تو ظاہر سی بات ہے قدم پھسل جائے گا، لڑکے کا بھی پھسل سکتا ہے اور لڑکی کا بھی پھسل سکتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی ذمہ دار وہی پیرنٹس اور وہی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اپنے مطالبات اور ڈیمانڈ کی وجہ سے اس نکاح کے اندر تاخیر کی، اور بچے اور بچی سے کوئی گناہ ہو گیا، اس گناہ کے اندر برابر کے ماں باپ اور ذمہ دار بھی شریک رہیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ ان کی اس روش کو دیکھ کر کے سماج میں دوسروں کو بھی یہی راہ ملے گی اور وہ بھی اسی طرز پر چلنا سیکھیں گے، یہ فساد پڑتا ہوگا زمین پہ۔ اس لیے نکاح کو ہماری شریعت نے آسان بنایا تاکہ حیا کا ماحول ہمارے سماج میں طاقتور بنے اور بے حیائی کا ماحول اس کی جڑیں کٹے، نکاح آسان ہو اور جلدی ہو جائے۔ نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے، اس کے مقاصد میں یہی بات داخل ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، شرم و گاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اگر نوجوان میں دونوں قسم کی طاقتیں اگر آ گئی ہیں، اپنی جسمانی طاقت بھی اس کے اندر اگر موجود ہے، اگر اتنی مناسب وسعت اور مالی وسعت بھی اس کے اندر آ گئی ہے کہ آنے والی خاتون کے نان اور نفقے اور اس کے رہائش کا مناسب انتظام وہ اگر کر سکتا ہے، اتنی وسعت اور مقدرت اور قوت اگر پیدا ہو گئی ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اب شادی سے دور نہیں رہنا ہے، لیکن یہ دوری جو ہے اس کو گناہ پر ڈالے گی، کیونکہ ہم فتنے کے ماحول میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے گناہوں کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے جب وسعت اور طاقت پیدا ہو جائے تو رشتہ جلدی کر لیا جائے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو نکاح کو ہماری شریعت نے آسان اس لیے بنایا ہے کہ حیا کا ماحول طاقتور بنے، اس لیے کہ حیا اور عفت و عصمت انسان کی زندگی کا سب سے عظیم الشان جوہر ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اسے کھو دیا گویا اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو جوامع الکلم ارشادات فرمائے، یعنی کچھ ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ الفاظ اور جملے تو بہت مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر معانی کا اور مفاہیم کا اور ہمارے لیے اسباب کا ایک سمندر بہتا ہے، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو نگاہیں محفوظ رہیں گی نکاح کے راستے سے، شرم و گاہیں محفوظ رہیں گی نکاح کے راستے سے۔ اب نکاح کا ایک دوسرا سب سے عظیم مقصد ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مقصد نکاح کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ جانبین سے سکون کا ماحول ملے، دل بے قرار کو قرار نصیب ہو، دل کی بے چینیاں ختم ہو جائے، بے قراریاں ختم ہو جائے اور انسان جو ہے ایک جگہ پر جم جائے، اس کو یہ نکاح کا مقصد ہے۔ اب نگاہ اگر شوہر کی اٹھے گی تو صرف اپنی خاتون کے لیے، خاتون اور بیوی کی نگاہ اگر اٹھیں گی تو صرف اپنے شوہر کے لیے۔
اگر شوہر اپنے آپ کو بنائے اور سنوارے اور اپنے آپ کو مہذب بنائے تو صرف اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی اگر سنورتی ہے اور بنتی ہے اور اپنے آپ کو خوشنما اگر بناتی ہے وہ تو صرف اپنے شوہر کی امانت ہو گئی، اپنے شوہر کے لیے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے جانبین میں مودت، محبت اور جو ہے طاقتور پیار پیدا ہوگا۔ یہ سکون کا راستہ یہ نکاح۔ لیکن اب زندگی میں اور نکاحی زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ یہ سکون کسی دکان پر تو ملتا نہیں ہے، کسی فیکٹری میں اس کو تیار نہیں کر سکتے ہیں، آرڈر دے کر اس کو بنوا نہیں سکتے ہیں، منگوا نہیں سکتے ہیں۔ ہماری نکاحی زندگی میں سکون کو لانے کا راستہ یہی ہے کہ ہم احکام شریعت پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا مکمل خیال رکھے۔ یہی ہے سکون کو، خوشگوار زندگی کا راستہ یہی، حقوق کی ادائیگی۔ بس ایک بات شوہر کے لیے اور ایک بات خاتون کے لیے، ایسی بات میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اگر شوہر صرف ایک بات کو یاد رکھے اور بیوی اس ایک بات کو اگر یاد رکھے، ویسے احادیث کے ذخیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور آپ کے فرامین جو ہے اس قدر اس لائن سے بھی ہے کہ ہم اس مختصر وقتوں میں اس کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اونٹ کی شکایت کرنے لگا، میرا اونٹ بدک گیا ہے۔ اور جب اونٹ بدک جاتا ہے تو بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، وہ بہت نقصان کر سکتا ہے۔ اونٹ کی بہت ساری صفات حضرات علماء نے بیان کی ہے، اس کا وہ یہ وقت تو نہیں ہے۔ بہرحال اس شخص کو پتا تھا کہ ہمارے انسانوں کے پرابلمز اور ہماری سمسیائیں اور ہماری مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حل ہوں گی۔ دنیا میں اس سے عظیم انسان کون گزرا ہے جس کے دربار میں جا کر کے ہم اپنی مشکلات کو پیش کر سکے اور ہمیں کوئی خوشگوار حل مل جائے۔ لیکن اپنے اونٹ کی شکایت لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا کہ بہت وہ بدک گیا ہے اور ہمارے قابو میں نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے، وہ جہاں اونٹ بندھا ہوا تھا، باڑا اور استبل جس کو کہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس استبل اور باڑے کے پاس، اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، وہ باڑے کے اس کنارے پر تھا جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، وہ دیکھ کر کے تیز رفتار نبی کی خدمت میں آ گیا اونٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اس نے اپنا سر رکھ دیا، یعنی گویا وہ سجدہ کر رہا ہے ایک طریقے سے۔ حضرات صحابہ نے یہ منظر دیکھا، حضرات صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے۔ فوراً حضرات صحابہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جب ایک اونٹ اور جانور ہمارے نبی محترم کو اگر سجدہ کر سکتا ہے تو صحابہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، نحن احق ان نسجد لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے نبی کو ہم سجدہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے۔ آپ نے یہ جملہ سن لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، عبادت کا سجدہ تو کسی کو نہیں کر سکتے، اور یہ جو سجدہ تھا سجدہ تعظیمی تھا، کسی بڑے کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری شریعت میں، میرے دین میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی کسی مخلوق کے لیے اجازت ہوتی تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ تو کسی حال جائز نہیں ہے، لیکن تعظیم کے خاطر، احترام میں بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، وہ شرک ہو جائے گا۔ تو بس یہ ایک بات اگر خاتون یاد رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا اتنا اونچا مقام بیان فرمایا کہ عورت کو اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی غیر اللہ کے لیے اجازت اگر ہوتی تو عورت کو کہا جاتا کہ اپنے جو ہے مجازی خدا کو اور اپنے شوہر کو تو جو سجدہ کر سکے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ مقام اور مرتبہ خاتون اپنے ذہن میں رکھ لے تو یقیناً جو ہے خوشگوار زندگی کے وہ حسین لمحات ملیں گے، یقیناً جو مقصد نکاح ہے ہماری شریعت کا اور ہمارے معاشرے کا۔
یہ تو ایک ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے عورتوں کے لیے، وہ اسے یاد رکھے۔ اب شوہر کے لیے کیا ہے؟ شوہر کے لیے جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری بیان فرمائی، اس میں ایک بات اگر شوہر یاد رکھ لے تو وہ خوشگوار زندگی کے راستے پر اپنے آپ کو چلا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو عورتوں میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، بھئی نئے نوشہ بھی یہاں ہیں تو ان کے لیے بھی، اور جو پرانے ہو گئے نوشہ لوگ، میں بھی پرانا ہی ہوں، ہے نا، بہت سارے پرانے نوشہ ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ ہمارے نبی کی بات تو سب کے لیے ہمیشہ تازہ ہے نا، ہمارے نبی کی بات قیامت کی آخری صبح تک اس میں تازگی موجود ہے، اس میں حلاوت ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں لطف ہے، اس میں پیار ہے۔ جب بھی ہم اپنائیں گے یقیناً خوشگوار زندگی کے لمحات ہمارے قدم بوسی کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس خاتون کو ہم نے بیاہ کر کے کسی اجنبی گھرانے سے اپنے گھر میں لایا ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے نا، وہ کسی کی جو ہے ناتی ہے، نواسی ہے، یقیناً وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالتا ہے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، کتنی کٹھنائیوں کو ایک باپ جو ہے جھیلتا ہے، سر کا پسینہ پیروں میں لاتا ہے، نہ جانے کتنے ناخوشگوار باتوں کو، اور نہ جانے کتنی مشکل راہوں سے اور کانٹے بھری وادیوں سے گزر کر کے ایک باپ اپنی بچی کو جواں کرتا ہے، اسے جوانی کی دہلیز پر پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کرتا ہے، اور جب وہ بلوغت کے جو ہے بالغ ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے اور نکاحی زندگی کے قریب آ جاتی ہے، تو باپ کو سب سے بڑی فکر جو دامنگیر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میری بچی کے لیے ایسا شریک زندگی مل جائے، ایسا لائف پارٹنر مل جائے، ایسا اس کی زندگی کو آگے بڑھانے والا، خوشیاں دینے والا شوہر مل جائے، اس کے سر کا تاج مل جائے کہ کبھی میری بچی کے دکھوں کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے۔ بولے ایک باپ کے یہی جذبات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک باپ کے ہمیشہ یہی جذبات ہوتے ہیں۔ تو عورتوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں اگر شوہر ایک خوبی پر بھی اگر نظر رکھے تو زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورتوں کی سب سے بڑی خوبی اگر آپ غور کریں گے وہ ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب قربانی۔ وہ قربانی دے کر ہمارے گھر آئی ہے، اپنے ماں باپ کی قربانی دی اس نے، اپنے وطن کی قربانی دی اس نے، اپنی محبوب گلی کوچوں کی قربانی دی اس نے، اپنی جو ہے چہیتی سہیلیوں کے پیار و دلار کی قربانی دی اس نے ماں کی ممتا کا گلا گھوٹا ہے اور اس کو جو ہے خیرآباد کیا ہے، اپنی چاہتوں کی ساری چیزوں کو خیرآباد کہہ کر قربان کر کے الوداع کر کے اس سے رخصتی لے کر کے ایک اجنبی ماحول میں بچی اپنے آپ کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایثار، اس کی قربانی، یہ اس کی زندگی کی سب سے حسین خوبی ہے۔ اس خوبی پر اگر جو ہے شوہر نگاہ رکھ لے تو پھر اس کی غلطیوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ برو مزاج میں اختلاف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو گھر میں ہوگا۔ ہمارے جو ہے ماحول میں کہا جاتا ہے کہ بھی جو دو برتن آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز ضرور ہوتی ہے۔ مزاج کا اختلاف یہ انسان کا حسن ہے، رنگتوں کا اختلاف اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، طبیعتوں کا اختلاف اللہ کے قدرت کے خزانے کا انمول ہیرا ہے۔ مزاج الگ ہوگا، طبیعتیں الگ ہوں گی، چاہتیں الگ ہوں گی اور تمنائیں الگ ہوں گی۔ جب دو الگ الگ چاہتوں کے اور الگ الگ گھرانوں سے الگ الگ تہذیب و کلچر رکھنے والے جب آپس میں ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر ناخوشگوار بات ہو ہی جائے گی، مزاج کے خلاف ہو ہی جائے گا، لیکن اس کو درگزر آدمی اسی وقت کرے گا جب اس کی خوبیوں پر نگاہ رہے گی۔ ماہرین سائیکالوجی اور ماہرین نفسیات نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی دو انسان کے درمیان مکمل موافقت اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ 100% موافقت، برابری، مزاج کی ہم آہنگی، دونوں کا مزاج، دونوں کی چاہتیں، دونوں کی اچھائیں اور دونوں کی جو ہے سوچ اور وچار ایک ہو جائے، اس کائنات میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے یہ بات لکھی ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ
دو شخصوں اور دو انسانوں کے درمیان، چاہے وہ مرد اور عورت ہو، چاہے وہ مرد اور مرد ہو، چاہے وہ عورت اور عورت ہو، دو شخصوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اگر موافقت اور اگر جو ہے اتفاق اگر سوچ کا چاہتوں کا ہو بھی سکتا ہے تو وہ 80% ہو سکتا ہے، 20% تو ہر حال میں اختلاف رہے گا۔ وہی 20% کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ہے نا، جام سے جام ٹکرا جائیں گے، برتن سے برتن ٹکرا کر کچھ نہ کچھ آواز ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ناک منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھ جائے۔ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ دونوں طرف کے لوگ ضد پر آ جائیں۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ میرے پاس اور ہم جیسے لوگوں کے پاس اتنے مقدمات چل رہے ہیں مولانا، کہ چھوٹی سی بات ہوئی، لڑکی میکے چلی گئی، اپنے اماں کے گھر چلی گئی، شوہر چاہتا ہے کہ میں بچوں سے ملوں، شوہر چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ ایکسیپٹ کر لوں، کہیں ایسا ہے کہ لڑکی والے ضد کا مسئلہ بنا کر کے رکھے، خاندانی ناک کا مسئلہ بنا کر کے رکھے ہیں، اور کہیں ایسا ہے کہ لڑکی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہے، اپنا سنسار آگے بڑھانا چاہتی ہے، لیکن لڑکے والے جو ہے اس کو اپنی عزت کا، اپنی ناموس کا مسئلہ بنا کر کے جھکتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، کمپرمائز کے لیے، مصالحت کے لیے اور آپس میں صلح صفائی کے لیے جلدی تیار ہوتے نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف کے پیرنٹس کی انا اور ضد ان نوجوان بچوں اور بچیوں کی خوشیوں کا جو ہے گلا گھونٹتی ہے۔ وہ دونوں چاہتے ہیں ملنا، لیکن وہ نہیں ملنا دینا چاہتے، آپس میں نہیں ملنا۔ قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو معاف کر دے اور درگزر سے کام لے لے، فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و عطا فرمائیں گے۔ والصلح خیر، صلح کر لینا تو سب سے بہترین راستہ ہے نا۔ اس لیے ناخوشگواری اگر ہو تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی خوبی پر نظر رکھے، کتنی کچھ اگر اس کے اندر خامیاں ہیں تو بہت ساری اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خوبیوں پر نظر رکھ کر کے اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سماجک ماحول میں عدل نہیں ہو رہا ہے، عدل نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے؟ اگر جو ہے بیٹی سے غلطی ہو جائے تو ماں کہتی ہے میری بچی نے پہلی مرتبہ ایسا کیا ہے، میری بچی سے یہ گلاس پہلی مرتبہ ٹوٹا ہے، گھر کا یہ نقصان پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور اگر وہی کام سیم، کوئی گلاس کا ٹوٹنا، برتن کا گر جانا، کسی کام کی میں تاخیر کا ہو جانا یا غلط ہو جانا، اگر وہی بہو سے ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تو ہماری بیٹی کی جیسی ہے، ہم نے بیٹی بنا کر کے تجھ کو لایا ہے، تو ہماری بیٹی ہے، لیکن اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اب اس کو برداشت تو نہیں کیا جاتا۔ یہ دو پیمانے گھر میں چل رہے ہیں نا، بیٹی کے لیے پیمانہ درگزر کا ہے اور بہو کے لیے پیمانہ گرفت کا ہے، پکڑ کا ہے، اسے تانے دینے کا ہے، اس کو منحوس سمجھنے کا ہے۔ کسی خاتون کے قدموں کو منحوس سمجھنا یہ ہماری شریعت کے بالکل جو ہے مزاج کے خلاف ہے۔ لا طیرۃ ولا حامۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے، اسلام کے اندر جو ہے کسی کو منحوس سمجھنا نہیں ہے، کسی رات میں کوئی نحوست نہیں، کسی دن میں کوئی نحوست نہیں، کسی کے پیروں اور قدموں میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی کے آنے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی کے جانے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست اگر آتی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ قال ان طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست تمہارے پاس تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اگر گھر میں انصاف کریں گے تو معاملہ صلح اور صفائی کی طرف جائے گا اور خوشگوار ہوگا، اور اگر گھر میں اس طرح کا دو پیمانہ چلے گا تو پھر گھر کا ماحول بگڑے گا، ہے نا، اور خرابیاں پیدا ہوں گی، دوریاں پیدا ہوں گی، نفرت پیدا ہوں گی۔ تو اگر انصاف یہاں نہیں کریں گے تو اس خاتون کو انصاف تو کسی نہ کسی جگہ ملنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ آج بہت ساری خواتین ظلم کا شکار ہو چکی، سماج میں ان پر ظلم ہے، ان پر انیائے ہو رہا ہے، انہیں تکلیف کی زندگی گزارنا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو کمزور پاتی ہے، اپنے بھائی بہن کو کمزور پاتی ہے، وہ دفاع کی قوت اور صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، وہ کہیں گی جب اللہ کا دربار لگے گا کہ وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، آج اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری۔ جب اللہ اپنا دربار لگائیں گے، حق کا حق ہو جائے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اللہ کے حضور ہم اپنے ظلم و ستم کا کیا حساب و کتاب دے سکیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے چاہیے کہ ہم درگزر سے کام لیں۔ اور دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ ایثار اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ شادی ہو جانے کے بعد اور نکاح ہو جانے کے بعد جانبین سے جو حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فوکس اسی پر ہونا چاہیے۔
شوہر کو چاہیے کہ وہ زیادہ وقت تو اپنے گھر پر دے۔ اب ہمارے نوجوان گھروں پر ٹائم کم دیتے ہیں، یاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں۔ یاروں سمجھتے کہ نہیں، اپنے دوست و احباب کی مجلسوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، اور بیوی راہ تکتی ہے گھر پر کہ شوہر آئے گا اور خوشگوار ماحول میں اس سے کچھ اچھی باتیں ہوں گی تاکہ جو ہے گھر میں خوشی کا ماحول زندہ اور آباد ہوگا۔ ہم نے اپنے گھروں میں کبھی کھلکھلاہٹ نہیں دیکھی، خوشی کا ماحول نہیں دیکھا۔ ہمیشہ جب گھر میں شوہر آتا ہے تو منہ بنا کر کے آتا ہے، پیشانی پر بل لے کر کے آتا ہے، نہ خوشگوار چہرہ لے کر کے آتا ہے، تو بیوی ایسے شوہر کو اپنا دکھڑا کیسے سنا سکتی ہے جس کے چہرے اور جس کی پیشانی پر بل آئے ہوئے؟ کیا اپنا دکھڑا سنائے گی اور کیا اپنی مصیبتوں کو اس کے سامنے رکھے گی؟ میرے بھائیوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشگوار زندگی کے جو حسین اصول بیان فرمائے، اس میں ایک یہ ہے کہ جب شوہر اپنے گھر میں داخل ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ جائے، مزاج اور اس کی طبیعت پر خوشی کے آثار ہو، چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے تاکہ جو ہے تھکی ماندی بیوی کو آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہی ہے محبتوں کو بڑھانے کا راستہ۔ اس لیے ہم اگر جو ہے چاہیں گے کہ ہماری زندگی میں بہاریں آئے، لطف آئے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک آخری بات کہہ کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات وہ یہ ہے، بس ہو گیا، چلو، آخری بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اپنے حق کی رینج کو سمجھیں کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے، ہمارا کس پر کتنا حق ہے، ہم اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جس پر جتنا حق ہے ہم اس سے اتنا ہی اپنا حق لینے کی کوشش کریں گے، اس سے زیادہ کی کوشش نہیں کریں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹھ کر وقت گوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چاچا ہمارے روٹھ کر جا رہے ہیں ان سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں، اور وقت گوانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹھ کر وقت گوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، دونوں خاندانوں کے لیے اسے خوشگوار زندگی کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔